اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ محبت آدمی اس سے کرے جو تمہارے لیے سب کچھ کر سکے، کہ محبت بڑی چیز ہے، جو کسی انسان کرتا ہے اس کے اوپر قربان ہوتا ہے، اور پھر قربانی ایسی جگہ دے وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکے۔ اگر تمہارے لیے سب کچھ کوئی کر سکتا ہے اس کائنات پہ، دنیا پہ، وہ فقط ایک ہی ذات ہے جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنایا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، زبان سے تو کر رہے ہیں، اب دل سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کچھ ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ میں دیکھیں بھئی کیا کہتا ہے، ہمارے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری وہ بات ہے، وہ بات ہمارے پاس جس کو کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتا ہے۔ نبی کی ذات کو کافروں نے مانا ہے، زمین نے مانا ہے، آسمان نے مانا، سب نے مانا۔ ایمان لانا نہ لانا دوسری بات ہے۔ کافروں نے بھی صادق الوعد الامین آپ نے کہا، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں۔ وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، سمجھتے تھے۔ ابو جہل سمجھتا تھا یہ حق پر، لیکن انسان کو جو ایک مرض لگ جائے نا تعصب کی یا انانیت کی، وہ انسان کو لے بیٹھتی ہے۔ یہ شیطان عبادت سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس میں انانیت اپنی تھی کہ میں بہتر ہوں۔ خدا نے کہا بہتر کوئی نہ سمجھے جس کو خدا بہتر بنا ہے، خود بخود کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا اپنی ذات سے۔ تو مطلب اگر ہم سدھر جائیں، دین دنیا ہماری بن جائے، سب کچھ ہمارا ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، وہ فقط یہ چیزیں اللہ کے بعد کوئی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ حیات النبی رحمت العالمین تھے نہیں صحابہ کے لیے، ہمارے تمہارے بھی ہیں۔ تو پھر ان کا بننا ہے، تو ہم جو کرتے ہیں ان کی مرضی کے کام، کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں، کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن نیت رکھی انہی کی طرف رہنا ہے، انہی کی محبت کے کام کرنے ہیں، انہی پر مرنا ہے۔ تو یہ تم بھی نیت کر لو، کوئی اور خاص بات یہاں نہیں ہے، نہ اس سے اچھی اور خاص اور سچی بات ہو سکتی ہے۔ بس یہ کہ محبت کے رستے میں امتحان بہت ہوتے ہیں۔ خدا نے محبت نفس رکھا ہے، شیطان رکھا ہے، خواہشات رکھا ہے، اس سے بھی بچو۔ پھر قربانیاں بھی رکھی ہیں، اور قربانی کی صورت ہماری یہ چلتی رہتی ہے، بغیر قربانی کے کام نہیں چلتا ہے۔ قربانی کے سر منڈاؤ، آقا جی ایک سر منڈانا پسند کرتے تھے، تم سر ہی نہیں منڈا سکتے تو گردن کیا کٹواؤ گے؟ جب جان پہ تمہارے پڑتی ہے، ملک پہ خدا کے نام پہ گردن، وہ ملک کے لیے کٹواتے ہو۔ ملک کے لیے کافر بھی گھر کو اپنی جھونپڑی کو بچاتا ہے، تو نام انسان رکھ دیتا ہے۔ بہرحال یہ قربانیوں کا مسئلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ بھی اس بات کو میں کچھ روکنا چاہتا ہوں، ہاں جی، کہ انسان جو اتنی بڑی بات بتائے تو ایک دم آدمی نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا کام بھی ہو اس میں وقت لگتا ہے انسان کو ٹھیک ہونے میں۔ ایک مریض چھوٹا ہو اس کو بھی وقت لگتا ہے، زکام کو بھی 10-20 دن لگتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور جس کو بڑی مرضیں اس کو تو سالوں بھی لگ جاتی ہیں، اور جو روحانی مرضیں اس کے تو ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے۔ اس کا نماز میں دل نہ لگنا، اس کا قرآن میں دل نہ لگنا، خدا رسول کے اچھے کاموں میں اس کا دل نہ لگنا، جو شیطان کے کام ہو، دوسرے کام ہو، انسان کے وہ جلدی ہو جانے مائل رہنا۔ تو ان چیزوں سے جان چھڑانی ہے، جو چیز خدا رسول کو اچھی نہ لگے، اور دنیا سے چھوڑنی ہے۔ تو اچھا برا انسان کے سامنے پھر آئے گا ہی، دنیا میں اچھا برا چھپ جاتا ہے۔ اگر لے بھی جاؤ کدھر، اس کو پکڑوا بھی دو، یا چاہے پانی سے چھوٹ جائے گا، سفارے سے چھوٹ جائے گا، قیامت میں تو بکری کا بھی بدلہ لیا جائے گا، سینگ سے کیوں مارا تھا۔ تو ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، آخرت کو نہیں دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، ہم نے عشق کو دیکھنا ہے، یہ عشق کیا کہتا ہے۔ ہاں، یہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ تو عشق یہ خود ہوتا نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ عشق کے کام کرتا رہے، کبھی چنگاری لگی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلو بس یہ باتیں ہیں، اور کیا تم کو سننا سنا رہا ہے۔ لاکھ عبادت کرے، لاکھ کچھ کرے، جب تک محبت اس میں پیدا نہ ہو وہ اس کا کھانا خراب ہو سکتا ہے۔ محبت پیدا ہو جائے پھر کھانا خراب ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاں، محبت کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اور نبیوں کے ہاں، اور لوگوں کے بھی ہاں، مانتے سب اس کو ہیں، لیکن یہ ہوتی کسی کسی کو، اور جس کو ہو جائے وہ کام کر بیٹھتا ہے جو عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ چلیں جی بسم اللہ کرے، سنائیں ان کو، یہ تسبیحاں پڑھے، نمازیں، آقا جی یہی کام سکھاتے تھے نا، تسبیحاں پڑھو، نمازاں پڑھو، مسواکاں کرو، داڑیاں رکھو، ہاں جی، ہاں، تو یہی کام ہے نا۔
یہ کسی کو پھل لگتا ہے کسی کو لگتا نہیں ہے، ہم کریں گے لگے نہ لگے. کہتے ہیں انسان کا کام ہے کہ کیا مالی کا کام، باغ کو پانی دیتا رہے، لگا رہے، پھل لاوے نہ لاوے اس کی مرضی ہے. اب لگے ہوئے پتہ نہیں جنت میں جاتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں، عاشق بنتے ہیں یا دھندے باز بنتے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں. مریض کو علاج کرنا چاہیے، پرہیز بھی کرے، دوائی بھی اب بچتا ہے نہیں بچتا ہے جو ہوتا ہے تو بات کی بات ہے، کرنا تو پڑے گا. تم کو روٹی چاہیے، مرنا نہیں ہے، روٹی تلاش کرو، دکانداری کرو یا کوئی نوکری کرو، کچھ کرو. اب روٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ بات کی بات ہے، یا تم نے جو کچھ کمایا ڈکیتی آ کے چپ کر کے لے جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، کرنا تو پڑتا ہے نا. تو یہ بھی ہم کرنے کا، اور زیادہ اگر سوچنا چاہے تو یہی کام کرنا چاہیے کہ دنیا چھوڑنی آخرت جانی ہے. ادھر جو کچھ خدا نے لکھا جس کا جو ہونا لکھا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہم سبب تو کریں نا. لکھے گا تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا. سبب تم بھی کرتے ہو نا، تم کو پتہ تم کو بیماری شفا اللہ دے گا. اب اللہ دے گا، تم ڈاکٹر کو چھوڑ دے گا، دوا کچھ پرہیز کرو گے، تم کو اللہ تو دے گا، لیکن سبب بھی تو کرنا چاہیے نا. ایسے جنت جہنم مصیبت آگے کھڑی ہیں تو ہم کوئی سبب بھی تو کریں نا. آگے پتہ جنت جہنم میں جو دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے، معافی ملتی، لیکن رستہ تو اختیار کریں نا. آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبب تو کرنا چاہیے، آخر رہنا ہے، جینا ہے، مکان ہونا چاہیے، اس میں معاملے، اس میں اسباب ہونے چاہیے، راحت ہونی چاہیے، بجلی ہونی چاہیے، پانی ہونی چاہیے، ہاں، اور آئی لو یو والی بھی ہونی چاہیے. اس کو تو بڑا ڈھونڈتے ہو منوسو. اس کے بغیر تو دنیا چلتی نہیں آئی لو یو والی کے سوا. اسی نے تو بیڑا غرق کیا آئی لو یو والی نے. آقا جن کے دو چیزوں سے بچو، ایک تو اس سے بچو دنیا کی محبت سے، یہ خدا سے دور کرتی ہے. اگر دل میں محبت نہ ہو پھر دنیا اچھی ہے، جتنی تم کو ملے تو کم ہے. اس لیے کہ خدا کی محبت تمہیں، دنیا کی محبت نہیں ہے. دنیا کو تم خدا رسول کے راستے میں قربان کر سکتی ہو، لیکن ایمان کو قربان نہیں کر سکتے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، خدا رسول کے ساتھ رابطہ نہیں توڑ سکتے. یہ تمہارے دل میں ہوگا، پھر مال تمہارے لیے اچھا ہے. ایسے یہ عورت بڑی فتنہ ہے، فساد ہے، مصیبت ہے. اس سے باقاعدہ کے دو چیزوں سے بچو، ایک عورت سے اور ایک دنیا سے. ہاں جی، تو اس کے چکر میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. خدا عورت کے چکر سے بھی بچائے اور اس دنیا کے بھی چکر سے بچائے. خدا ان چکروں پر ہم کو آپ کو غالب کرے، تو پھر خدا تعالیٰ کی مدد ہوگی تو غالب ہوں گے نا. تو پھر خدا سے معاملہ بنائیں، درودیں پڑھیں، تسبیحیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی رحمت، آخرت بھی رحمت. اور نبی کریم کے رسم جو بھی لگے ہیں وہ کامیابی ہوئے ہیں. بہت سچا رستہ ہے. نبی کریم کے رسم دل سے جاہل بھی لگے ہیں، اگر علم نہیں بھی آتا تھا، خدا نے فیض جاری کر دیا، وہ اولیاء اللہ بنے، عالموں نے ان کی بیعت. اثر دیکھا نا، اثر. جب تک انسان کسی میں اثر نہیں دیکھتا قائل نہیں ہوتا. باتوں سے تو کہتا ہم کو بھی آتی ہیں، یہ جو کرتا ہم بھی کر لیں گے، لیکن اثر کہاں ہے؟ اب اثر ہم کو تم کو اللہ ہی دے گا. باتیں بھی کریں اور کچھ لگے عمل بھی کریں، باقی دیکھو اثر آتا نہیں آتا، وہ نیت پر آئے گا. جیسی نیت ویسی مراد. تو خدا کرے ہم نیت کے پکے ہو جائیں ایمان کے معاملے میں انشاءاللہ تعالی. مثالوں سے کچھ مراد ہوتا ہے. اگر وہ مثالیں عقل کے مطابق ہوں، چاہے وہ حادثہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن سمجھانے کا ڈنگ جیسے بچوں کو ہوتا ہے، بڑوں کو ہوتا ہے، وہ ایسے قصے ایسے موضوع لے آتے ہیں. تو ایسے کہتے ہیں دو بیل جا رہے تھے، اگلا جون سا تھا وہ سفید تھا، بس اس کی دم میں کچھ تھوڑا کالی تھی دم، باقی سفید تھا صاف. جو پچھلا تھا بالکل ہی کالا تھا. تو اس پہ ہنس رہا تھا. کہتے ہیں اس کا ہنستے کیوں؟ کہ تمہاری دم کالی ہے. اس کا اپنے کو بھی دیکھا ہے. ہم لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے اس میں ہے، اپنے کو نہیں دیکھتے ہیں. کتنی سیاہی ہے، کتنے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، کتنے سے توبہ کیے، کتنے سے نہیں کیے، کتنے چھوٹتے نہیں. دوسروں کو دیکھتے ہیں. یہ دوسروں کو دیکھنا بہت نقصان ہے. آقا جی نے کہا اس کے لیے خیر خیریت ہے، طوبہ، اس کے لیے بشارت ہے. لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اپنے عیبوں کا پتہ ہے اسی میں پریشان ہے، سوچتا رہتا ہے، دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھتا. تو دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر پتہ بھی چل جائے تو کہا من ستر مسلمن سترہ اللہ،
اللہ اس کا پردہ رکھے گا جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھ کے چھپا دیا، اپنے کو دیکھے۔ دوسری حدیث کا لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں پہ نظر مت رکھو یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ایسا، ایسی مت دیکھو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا ہو، وہ جانے خدا جانے، اس کو معافی مل جائے، توبہ نصیب ہو جائے، تم اپنا سنبھالو۔ دیکھا، یہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ کی تربیت ہے۔ تو ہم کو کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کا پتہ بھی چل جائے تو اس کا پردہ رکھے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے عیب کا اس کو پتہ چل گیا اس میں یہ بات ہے، اس نے اس کی پردہ کیا، خدا اس کو پردہ دے گا، رسول اللہ فرماتے۔ اور کسی کی جاسوسی نہ کرے، فرمایا کسی کے پیچھے نہ لگے میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ چور ہے، شرابی ہے، برائیاں کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، نہیں کرتا۔ منع فرمایا کہ جو کسی کے عیب کے پیچھے لگے گا، آقا جی نے کہا خدا اس کے عیب کے پیچھے لگے گا، اس کے دفن کیے ہوئے گھر کے عیب نکالے گا۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے عیب پیچھے مت بیان کرو، چاہے وہ واقعہ ہی ہیں۔ صحابہ نے کیا رسول جو بات کہتے ہیں کسی کے متعلق وہ اس میں صحیح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں۔ کہا یہ زنا سے زیادہ گناہ ہے کسی کی سچی بات پیچھے کرنا، گناہ والی، کسی کی گناہ والی اس کے پیچھے بات کرنا زنا سے زیادہ ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، ایسے بہت لوگ مبتلا، کوئی نئی خبر جس کی جاسوسی کرنا۔ قرآن نے کہا غیبت والا جو کسی کے پیچھے بات بیان کرتا ہے اس کا ایسا مثال ہے جیسے ایک مرے ہوئے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا، کہ وہ پہلے ہی مصیبت میں ہے، اس کو نکال تو نہیں سکتا اور اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر اس کو بچا سکتا ہے تو بچا دے، اس میں ایسا اگر کوئی بدفعل ہے یا ایسا کچھ ہے اس کو بچا سکتا ہے۔ یہ کہ اس کے بھی ڈنڈورا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ مرے ہوئے کا بھائی کا گوشت کھانا ہے نوچ نوچ کے، کہ وہ آدمی اتنا ظالم ہے غیبت والا۔ بہت بڑے محدث سے اس کے پاس ایک شخص آئے، بہت پریشان تھا حد سے زیادہ، اس کی اتنی پریشانی کیا کہ تمہارے حواس کھوئے ہوئے ہیں۔ کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ اس نے کہا زنا کی تو خیر معافی مل جائے گی، توبہ کے راستے میں لگ گئے، تم نے مجھ کو ڈرا دیا، میں سمجھا تجھ سے غیبت ہو گئی ہے، تم نے مجھ کو ڈرا دیا، میں تمہاری حالت کو جو دیکھا جس حالت میں تم آئے میں سمجھا تم نے غیبت کی ہے، کسی کی برائی پیچھے کسی کو بتائی ہے، کس میں یہ برائی ہے کیوں تم نے بتائی، میں یہ سمجھا تم نے کسی کی برائی کی، شہرت کی ہے، اس کی عیب نکالا ہے، کسی کو بتایا ہے۔ غیبت کا تو خدا بخش بھی دے گا، ایک حدیث میں آیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر سے زنا ہو گیا اور چوری بھی کی خدا اس کو بخش دے گا۔ بخشش کا دروازہ توبہ ہی ہے نا، توبہ نصیب ہوتی ہے گناہ گار۔ بعض گناہ گار متقی سے آگے نکل جاتے ہیں، تقوی والے تقوی کے فخر میں رہتے ہیں، وہ گناہ کی ذلت میں روتا ہی رہتا ہے اور دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے۔ آقا جی کی بات مشائخ طریقت میں واقعہ ہم نے سنا، کرم تھا، کہا آؤ تم کو کچھ لوگ دکھاؤں جو گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ بنے۔ وہ دکھائے کہ یہ دیکھو انہوں نے گناہ بہت کیے، نیکیاں بہت کم کیے، لیکن گناہوں پہ اتنا روئے ہیں خدا نے معافی دے کے اپنے قریب کر لیا، اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خدا ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، گناہ کر کے محبت کرتا ہے، نہیں کہ معاف کرتا ہے، معافی کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں سے بچے جو اعمال کو برباد کرتے ہیں، جو ان چیزوں میں لگتے ہیں کس کا عیب کیا ہے یا کسی میں عیب نہیں ہے، اس پہ عیب تہمت کا لگا دیا۔ آقا جی کہتے ہیں خدا 100 سال کی اس کی عبادت جو مخلص عبادت ہے خدا اس کی عبادت کو برباد کرے گا۔ اگر سچا ہے پتہ بھی ہے چھپائے، نہیں کہ دوسرے سے سن کے میں نے سنا یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور تم کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، تو نبی کریم کا 100 سال کا عمل خدا اس کو برباد کرے گا۔ اور دوسری ان چیزوں میں انسان کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ کو مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، ٹکا نہ ہو، آنا نہ ہو۔ کہا نہیں، مفلس وہ ہے اچھے اعمال کرتا رہے لیکن سارے برباد کر دے۔ تو اس کا مفہوم صحابہ نے پوچھا کہ اچھے اعمال کر کے برباد کیسے ہوتے؟ اخطا بہذا، کسی کی برائی پیچھے کی،
ضرب ہذا کسی کو ناجائز مارا، شتم ہذا کسی کو گالی دی، اکل مال ہذا کسی کا مال کھا گیا، کہا اس نے جو اعمال اچھے کیے ہیں ان کو دیے جائیں گے، اگر اس کے پاس اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اب بتاؤ تو کیا فائدہ یہ روزہ رکھنا، یہ نمازیں پڑھنی اور پرہیز کا پتہ نہیں ہے۔ انسان کو کھانے پینے کے ساتھ پرہیزیں بھی ہوتی ہیں، اس اعمال کے ساتھ پرہیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو خدا کرم ایسے عملوں سے باز آ جائیں، کسی کا عیب تلاش کریں، کسی کا کچھ کریں۔ حضرت عمر کے وقت ایک واقعہ ایسا ہوا، حضرت عمر گشت کرتے تھے امت کی اصلاح کے لیے، تو کسی گھر میں شک پڑا، تو خدا نے کوئی حکمت ہوگی، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، ویسے کرنے والے تھے، لیکن انسان بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بھولتے ہیں تو حضرت محمد نہیں بھولتے ہیں، اگر بے عیب ذات ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، کسی کے لیے ہر کمال کی گارنٹی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بھول چوک سے آپ نے کہا گھر میں کچھ شک پڑتا ہے، آپ دیوار پھاند کے اندر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا، کہا اس عمر میں تم یہ کرتے ہو؟ وہ قصے کا مفہوم حضرت عمر کو اس نے کہا ہم جو کرتے ہیں ہم جانے خدا جانے، تم نے ہم سے زیادہ کیا، تم خلیفۃ المسلمین ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہو، تم کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ خدا نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی گھر جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، تم دیوار کیوں پھاندی؟ یہ تم نے صحیح کیا، مجھ کو کہتے ہو۔ خدا نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی عیب کو مت ٹوو، تم نے کیوں میرا عیب تلاش کیا؟ یہ تم نے قرآن پہ عمل کیا، تم کو منع نہیں تھا قرآن میں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، تم نے کیوں جاسوسی کی؟ کہا دروازے سے آؤ، بغیر دروازے سے کیوں آئے؟ حضرت کہتے ہیں اللہ کے حدود میں کھڑے ہونے والے، کوئی جواب نہیں دیا، جلدی سے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن وہ بوڑھا پھر آیا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، تو آپ نے چشم پوشی کی، اس کو عزت سے لائے اور اپنے قریب بٹھایا اور ایسے خاموش بیٹھے رہے۔ تو ان چیزوں سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کوئی تمہارا عیب بتائے بھی، تم کو اس کا عیب پتہ ہے، تم مت بتاؤ، مطلب تم نے پہلے نہیں بتایا، اس نے بتایا، تم کو حسن کا میرا بتاتا میں بھی بتاؤں، تب بھی منع کیا ہے، کہا اس کا وبال اس پر ہے کہ تمہارا عیب کھولا بھی ہے کوئی، تم چپ رہو، تم مت کہو کہ تم میں بھی تو ہے، تم نے ایسا نہیں کہنا۔ خدا کرے ہم ایسے چلیں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کرا تھے، اور ہم سے چھوٹی موٹی جو نیکی ہوتی ہیں خدا کرے یہ سبب بخشش کا بن جائیں، یہ برباد نہ ہو جائیں۔ خدا بخشنے پہ آتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو بہانہ بنا دیتا ہے۔ جو انصاف پہ آتا ہے تو بڑے بڑے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ایک گناہ بھی نہیں کیا بخشش نہیں ہوتی، کہ نعمتوں کے مقابلے میں انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا نہیں پورا کر سکتا، محبت کا تقاضا نہیں پورا کر سکتا۔ خدا سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے، ہم جو چھوڑے بہت اعمال کرتے ہیں سبب بخشش کا بنے، اور ان کو برباد نہ کریں اور ایسی باتوں میں نہ پڑیں جو ہم کو سخت منع کی گئی ہیں۔ اور منع میں اچھی بات کا کوئی کیا، بری بات سے کوئی مان لینی چاہیے کسی سے بھی، لیکن نبی کریم کی بات کی خاص اہمیت ہے ماننے میں بنسبت اوروں کے۔ تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟